نرمی یہ ہے کہ بات ادب سے، بات محبت سے، بات پیار سے، انداز اچھا، لیکن بعد میں ایک رتی کے برابر تبدیلی نہ ہو۔ کہیں وہ یا علی مدد کے نعروں پہ صبر کر رہے ہوں گے، کہیں وہ فکر خمینی سیمینار کے اندر خطاب کرنے 10 محرم کو رافضیوں کے جلوس کی رونق بنیں گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ نکلا اور کسی نے نیزہ مارا، سینے سے پار ہوا، تواز لگائی، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جس کو یہ سمجھ آ گیا وہ اپنے رشتہ داروں میں یہ آواز لگائے، اپنے دوستوں میں یہ آواز لگائے، اس پیغام توحید کو پھیلائے، اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، اپنے مال سے اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کر کے اس پیغام کو آگے پہنچائے۔ اور یقین کیجئے کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، مستقبل اسی دین کا ہے۔ جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے یا رات کے اندھیرے پہنچتے ہیں، اسلام وہاں تک پہنچے گا، غالب ہوگا، اور ایک وقت آئے گا اس دھرتی پہ سوائے اسلام کے اور سوائے اہل ایمان کے کوئی باقی نہیں ہوگا۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اللہ مالک نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، پھر ان کو نعمتوں سے نوازا، زمین و آسمان سے اپنی رحمتوں کے خزانوں کا منہ کھولا۔ دنیا جہان میں جتنی نعمتیں ہیں، اس کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں، وہ سب میرے ایک اللہ مالک کی عطا ہے۔ اپنے بندوں کو یہ نعمتیں کیوں دی؟ تاکہ بندے اپنے خالق کو پہچانیں، ایک اللہ کو پہچانیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں۔ پیدا کرنے کے بعد بیکار نہیں چھوڑا مولا نے، بلکہ اپنے رسولوں کا ایک مبارک سلسلہ جاری فرمایا، انبیاء کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، رسولوں نے رب کی آیات پڑھ پڑھ کر بندوں کو بندوں کے رب سے جوڑا، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، رب کی وحدانیت کا درس دیا۔ مالک کا فرمان سنیے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں دینے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر نہ رہے۔ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو علم نہیں ہوا، بلکہ حجت تمام کی اللہ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے انہی کی نسل میں سے انسان مقرر کر کے، منتخب کر کے، چن کے انبیاء اور رسول بنائے، اور انہوں نے آ کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، توحید کا پیغام دیا، اور یہی رسولوں کی ڈیوٹی تھی، یہی ان کی ذمہ داری تھی۔ تو دعوت توحید جو ہر نبی نے دی، ہر رسول نے دی، اس پیغام توحید کو اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ نبیوں والا کام کر رہا ہے۔ اور مسلمانوں کی زندگی میں سب سے افضل عمل ایک اللہ کی طرف بلانا ہے، اور ہر نبی نے یہ کام کیا۔ مالک کا فرمان سنیے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا،
ہر رسول نے پیغام کیا دیا ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے طواغیت کا انکار کرو۔ اور یہی پیغام امام الموحدین، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس عقیدہ توحید کو پھیلانے کے لیے میرے آقا نے جہاد بھی کیا، دن رات محنت بھی کی، انفرادی دعوت بھی دی اور اجتماعی دعوت بھی دی، جن اور انس کو یہ پیغام دیا۔ دعوت توحید کی وجہ سے امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، غم، دکھ آئے، آپ کی قوم نے آپ کو تکلیفیں دی، امام الانبیاء نے ان تکلیفوں پر صبر کیا، یہاں تک کہ آپ کا پیغام عام ہوا۔ اب جس کو پیغام توحید سمجھ آ گیا وہ وارث ہے مصطفیٰ کا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ وارث ہے پیارے نبی کے صحابہ کا، کیونکہ نبی سے اس پیغام توحید کو سب سے پہلے صحابہ نے سیکھا، اپنے شاگردوں کو سکھایا، پوری دنیا کے اندر پیغام توحید پھیلایا۔ تو جس کو پیغام توحید سمجھ آ جائے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کی عبادت میں نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی بزرگ شریک ہے، دنیا کی کوئی ہستی اللہ کی عبادت میں حصہ دار پارٹنر نہیں ہے، جس کو یہ سمجھ آ گیا اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام توحید کو آگے پھیلائے، کیونکہ اہل توحید نبی کے وارث ہے۔ جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں پہچانتے، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، قبروں اور ڈھیریوں پہ جھکتے ہیں، وہ نبی کے وارث نہیں ہیں، وہ صحابہ کے وارث نہیں ہیں۔ نبی کے وارث اور آپ کے صحابہ کے وارث وہ ہیں جنہوں نے پیغام توحید کو سمجھ لیا ہے۔ جس پیغام کو میرے آقا دیتے رہے اور اللہ کے حکم سے دیتے رہے، مالک کا فرمان سنیے، قل هذه سبیلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگانا میرے آقا کا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوجا کے لائق اللہ ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، سجدوں کے لائق، رکوع کے لائق، نماز، قیام، ہر عبادت، وہ قولی ہو، وہ بدنی ہو، وہ مالی ہو، ذکر ہوگا تو میرے خالق و مالک کا، خوف ہوگا تو میرے اللہ کا، محبت ہوگی تو میرے اللہ سے، پکارا جائے گا تو میرے اللہ کو، مانگا اور گڑگڑایا جائے گا تو اللہ کے سامنے، بھروسے ہوں گے تو اللہ پر، نظر اور نیاز دی جائے گی تو اللہ کے لیے، ذبح و قربانیاں ہوں گی تو اللہ کے لیے، طواف ہوگا بیت اللہ کا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، نبی اسی طرح پکارتے رہے، علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ یہ نبی نے بھی کام کیا، اور جو نبی کے پیچھے چلے گا، جو نبی کا فرما بردار بنے گا، اس کے ذمہ یہی کام ہے۔ نبی کے فرما برداروں کے ذمہ دعوت توحید پھیلانا ہے۔ اور آج بہت سارے ایسے نسبت کرنے والے کہ ہم وارث ہیں امام الانبیاء کے، وہ اس فریضے کو بھول چکے، وہ دنیا کے جھمیلوں میں پڑ گئے، وہ دنیا کی سیاستوں کے نظر ہو گئے، وہ مال و دولت کے جمع کرنے میں ایسے مگن ہو گئے کہ اس عظیم فریضے کو بھلا بیٹھے۔ انہوں نے دنیا کو اتنا قیمتی جانا کہ اس فریضے کو پیچھے دھکیل دیا، پسے پش ڈال دیا۔ مثال دے کے سمجھا دوں، اس کے قریبی دوستوں میں اللہ کا شریک بنانے والا شامل ہے، اس کے قریبی رشتہ داروں میں اللہ کا شریک بنانے والا شامل ہے، اس کے اڑوس پڑوس میں اللہ کے شریک بنانے والے موجود ہیں، لیکن وہ ان سب کے ساتھ دنیا کے سارے معاملات بڑی محبت اور پیار سے ڈیل کرتا ہے، صرف ایک توحید کی دعوت نہیں دیتا، یہ ناراض نہ ہو جائیں۔ میری دنیا، میری دکانداری، میرا کاروبار، میرے مفادات، میرا بزنس، میرے معاملات یہ خراب نہ ہو جائیں، وہ شرک اکبر پہ خاموش رہتا ہے۔ یہ نبی کا وارث نہیں ہے، بھلے دعویٰ کرتے رہے۔ نبی کا وارث کون ہے؟ ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ،
اس کی ڈیوٹی یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ، جہاں شرک دیکھتا ہے پیغام توحید دیتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں منکے دیکھتا ہے تو خاموش نہیں رہتا، کسی کے گلے میں تعویذ دیکھتا ہے تو چپ نہیں رہتا، کسی کی گاڑی کے سامنے جوتی بندی ہوئی دیکھتا ہے تو خاموش نہیں رہتا، کسی کے گھر پہ کالی ہنڈیاں دیکھتا ہے تو چپ نہیں رہتا، کسی کے گھر پہ لگا ہوا پنجہ دیکھتا ہے تو خاموش نہیں رہتا، کسی کی زبان سے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے سنتا ہے تو چپ نہیں رہتا، مفادات کی دنیا میں ڈوبتا نہیں ہے، کسی بھی بنیاد پر اللہ کی توحید کے معاملے میں خاموشی اختیار نہیں کرتا۔ یہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے راستے پہ چلنے والا۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ پاک ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دعوت توحید کے لیے منہج یاد رکھیے، طریقہ کار یاد رکھیے۔ ہماری گفتگو ان کے لیے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے وارث ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم صحابہ کے وارث ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم سلف صالحین کے وارث ہیں۔ اے میرے پیارے نبی کی وراثت لینے والوں، اپنے آپ کو وارث ہونے کا دعویٰ رکھنے والوں، تمہارے لیے پیغام ہے، دعوت دینے سے پہلے علم حاصل کریں۔ علم کے بغیر کوئی دعوت نہیں۔ فَاعْلَمْ، اللہ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا علم حاصل کرو ایک اللہ کی وحدانیت کا، تو دعوت دینے سے پہلے علم کا حصول۔ علم کہاں سے حاصل کریں؟ علماء راسخین فی العلم سے، جن کا منہج واضح ہے، جن کا عقیدہ واضح ہے، جو سلف کے منہج پہ قائم ہے، جو صحابہ اور تابعین کے اس منہج پہ قائم ہے، جو اہل الجنہ ہیں، جو طائفہ منصورہ ہیں۔ ہر للو پھدو سے علم نہیں لینا، اہل بدعت سے علم نہیں لینا۔ بیان کرنے والا کوئی بھی ہے، اچھی ہوگی تو لے لیں گے، بری ہوگی تو چھوڑ دیں گے۔ اتنے بڑے علامہ بن گئے آپ کہ آپ اس کی غلط اور صحیح کے اندر تفریق کر سکتے ہیں، اس کے حق اور باطل کو پہچان سکتے ہیں۔ علم کا حصول یہ علماء سے ہوتا ہے۔ علماء وہ جو سلف کے منہج پر ہو، جو صحابہ کے منہج پر ہو، ان سے علم حاصل کیجئے۔ علم حاصل کرنے کے بعد عمل کیجئے، اس کی طرف دعوت دیجئے۔ دعوت دیتے ہوئے نرم لب و لہجے کو اختیار کیجئے۔ نرمی اختیار کرنے کا یہ معنی قطعا نہیں کہ آپ بات بدل دیں، جو آج اکثر لوگ کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو دعوت دیں گے کہ جی حکمت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ بات کریں۔ ان سے پوچھو پریکٹیکل ان کی لائف دیکھو تو نرمی سے مراد کیا ہے؟ نرمی سے مراد یہ ہے کہ جو سوائے چار کے باقی تمام صحابہ کو کافر کہیں تو کبھی حرمت رسول کے نام پہ ان کے شریک ہو جاؤ، کبھی متحدہ مجلس عمل کے نام پہ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دو، کبھی سیاست کے نام پہ ان کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ، اور کبھی کسی اور نام پہ ان کی باہوں میں باہیں ڈال کر ایک ہی سٹیج پہ ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہنے والا اور ابو بکر صدیق کو سب سے بڑا مومن انبیاء کی جماعت کے بعد سمجھنے والا اکٹھا ہو جائے۔ یہ نرمی ہے؟ یہ نرمی نہیں، یہ نرمی نہیں ہے، یہ منہج سلف سے بغاوت ہے۔ نرمی یہ ہے کہ بات ادب سے، بات محبت سے، بات پیار سے، انداز اچھا، لیکن بعد میں ایک رتی کے برابر تبدیلی نہ ہو۔ کہیں کہ یہ صحابہ کی تکفیر ایک ایسا جرم ہے جس کا ارتکاب کرنے والا ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے میں کوئی خلل نہ آئے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو ملو، ہر کسی کے دست و بازو بن جاؤ، ہر کسی کی باہوں میں باہیں ڈال لو، ہر کسی سے یاری اور دوستیاں لگاؤ، ہر کسی کے پیچھے نمازیں پڑھو، ہر کسی کے جنازے پڑھو، ہر کسی سے چندے لو، ہر کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ۔ ہاں میں ہاں ملانا منافقت ہے۔ توحید کی دعوت ادب و احترام، محبت، پیار، نرم انداز سے دینا یہ داعی کی صفت ہے۔ اور جب یہ دعوت توحید دو گے پھر مصیبتوں کے انبار لگیں گے۔ توحید کے داعی کے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں جو ڈالتا، توحید کے داعی کے سامنے آسائشوں کے انبار نہیں لگتے، اس پر تو مصیبتیں ٹوٹتی ہیں۔
امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا میٹھی زبان والا، نرم بات کرنے والا اور کون ہوگا؟ 40 سال تک جو لوگ صادق اور امین کہتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ کا وعدہ سنتے ہی عوام بولتی تو بولتی، سگا چچا بولا نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ میرے رب نے اس کافر کو جواب دیتے ہوئے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، رشتے میں نبی کا چچا ہے لیکن دعوت میں دشمن ہے۔ اللہ نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو دعوت توحید میں مصیبتیں آئیں گی، صرف مصیبتیں نہیں آئیں گی، یہاں پر لالچ کے بھی پہاڑ کھڑے کیے جائیں گے، مال اور دولت کے انبار بھی لگیں گے، ڈر اور خوف بھی دلوایا جائے گا۔ تو مال، دولت، عہدے، سیاست، کرسیاں، اس کے لالچ میں آ کر توحید کی دعوت نہ چھوڑنا، موت اور قتل کے خوف میں آ کر دعوت توحید نہ چھوڑنا۔ آج توحید کی دعوت کے کئی دعوت دار ایسے آپ کو نظر آئیں گے جن کا جب نام دیکھو گے تو وہ فلاں جامعہ سے فارغ ہیں اور فلاں یونیورسٹی سے فارغ ہیں، اور حقیقت دیکھو گے تو کہیں وہ جواد نقوی کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہوں گے میرا بس چلے تو میں اپنے سارے مدرسے ان کے اوقاف کے تحت دے دوں، کہیں وہ یا علی مدد کے نعروں پہ صبر کر رہے ہوں گے، کہیں وہ فکر خمینی سیمینار کے اندر خطاب کرنے 10 محرم کو رافضیوں کے جلوس کی رونق بنیں گے، کہیں وہ علل اعلان منبر پہ بیٹھ کر کہیں گے کہ میں تو 20 سال سے گھوڑا نکال رہا ہوں، گھوڑا جہاں سے نکلتا ہے اور جہاں جاتا ہے میں ہمیشہ گھوڑے کے پیچھے ہوتا ہوں، اور ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے مال اور دولت کے لالچ میں، شہرت اور عہدے کے لالچ میں وراثت مصطفیٰ کو ٹھوکر مار کر اہل شرک کو اپنا دست و بازو بنا لیا۔ یا سیاست کے نظر ہو گئے، یا چودراہٹ کے نظر ہو گئے، یا مال و دولت کے انبار میں اپنے ایمان کو بیچ ڈالا اور اہل شرک و اہل کفر کی باہوں میں باہیں ڈال دی، دعوت توحید کو پیچھے چھوڑ دیا، دعوت توحید کو پس پش ڈال دیا۔ تو اے توحید کے دعوت دینے والوں ثابت قدم رہو، تمہارے سامنے مال کے انبار ہو یا تمہیں گولی کا ڈر دیا جائے، یا تمہارے سامنے چودراہٹ اور سیاست کے عہدے ہو، سب کو ٹھکرا دینا، مصطفیٰ علیہ السلام کی پیاری دعوت کو نہ ٹھکرانا، آپ کی پیاری وراثت کو دنیا کے 4 ٹکڑوں کے پیچھے نہ بیچنا۔ بڑا ہی خطرناک سودا کر رہا ہے وہ جو دنیا کے 4 دن کی رنگینیوں کو حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ کے پیارے مشن کو بھلا دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، پسے پش ڈال دیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ بھلے اسے کچھ کرسیاں مل جائیں، بھلے اسے کچھ جیب اس کی بھر دی جائے، اسے کچھ عہدے مل جائے، غیر ملکی دورے اس کے ہو جائے، اس کی بلے بلے اور واہ واہ ہو جائے دنیا میں، لیکن اس نے انتہائی خسارے کا سودا کیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ کی تحریک کو چھوڑ کر اہل شرک کی باہوں میں باہیں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس دعوت توحید کو اپنے سینے سے لگایا، اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، پھر ضرورت پڑی تو اپنے گھروں کو چھوڑا، ضرورت پڑی تو اپنا مال قربان کیا۔ اگر مال نہیں تھا روتے ہوئے واپس آ رہے، کاش ہمارے پاس مال ہوتا، آج ہم بھی اس توحید کے قافلے کے ساتھ سوار ہو کر نکلتے، اس لا الہ الا اللہ کو پھیلانے کے لیے تبوک کی سفر کا ہم بھی حصہ بنتے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم کسی بھی وادی سے گزرو، تم کہیں سے بھی ہو کر جاؤ، تم جہاں تک پہنچنا ہے پہنچو، تمہارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو مدینے میں بیٹھے ہیں لیکن تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ ان کے پاس مال نہیں تھا، ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، وہ اس قافلے میں شریک ہونے آئے تھے، مالی مجبوریوں کی بنا پر واپس چلے گئے تھے۔ ضرورت پڑی تو صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی جانیں نشاور کر دی لا الہ الا اللہ پر، شہید ہو گئے لیکن پیغام توحید پہنچایا۔ قولوا لا الہ الا اللہ کا واضح نکل
اور کسی نے نیزہ مارا، سینے سے پار ہوا تو آواز لگائی فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیا کامیابی تھی؟ یہ مصطفیٰ کے مشن کو پہنچانے کی کامیابی، آپ کے پیغام کو پہنچانے کی کامیابی۔ اس لا الہ الا اللہ کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی۔ پھر تیر و تلوار سے پہلے دلائل کے میدان میں مصطفیٰ کے ان پیارے شاگردوں نے دنیا کو فتح کیا، مشرق و مغرب میں اسلام پھیلا۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بننا چاہتا ہے، وہ پیارے نبی اور آپ کے صحابہ کے اس طریقے پہ چلتے ہوئے اس دعوت توحید کو اپنی جان، اپنے مال، اپنی زبان، اپنی قلم، اپنی ہر صلاحیت سے جہاں تک پہنچا سکتا ہے پہنچا دے۔ یہ پیغام مصطفیٰ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ پیغام مصطفیٰ ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے۔ اور اس کی اہمیت کا کیا کہنا کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے خود اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا بلغوا عنی ولو آیہ، میری ایک بات تم تک پہنچ جائے اس کو آگے پہنچا دو۔ اور جس کو یہ سمجھ آ گیا کہ مر کر قبروں میں دفن ہو جانے والے اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہاں میں چلے گئے، اہل ایمان ہے تو ان کی قبریں جنتوں کا باغ ہے، اور معاملہ الٹ ہے تب بھی وہ جانے، ان کا رب جانے، اس دنیا سے ان کے رشتے ختم ہو گئے۔ یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ بگڑی بنانے والے نہیں ہے، یہ اولاد دینے والے نہیں ہے، یہ دنیا میں تصرف کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو خود چار کندھوں کے محتاج ہو کر اس قبر تک پہنچے تھے، ان کے پلے میں کچھ نہیں۔ جس کو یہ سمجھ آ گیا وہ اپنے رشتہ داروں میں یہ آواز لگائے، اپنے دوستوں میں یہ آواز لگائے، اس پیغام توحید کو پھیلائے، اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، اپنے مال سے اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کر کے اس پیغام کو آگے پہنچائے۔ اے امت اسلام، تم بہترین امت ہو، تم پیغام توحید دینے والی امت ہو، اور توحید کا پیغام دینے والی امت سب سے افضل امت ہے۔ ارشاد باری سنیے، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں نیکیاں بہت ہیں، پیاسوں کو پانی پلانا نیکی ہے۔ ایک فاحشہ نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے تھے۔ مسلمان کو پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے، کنویں کھدوانا نیکی ہے، مسجدیں بنانا نیکی ہے، یتیم خانے بنانا نیکی ہے، مدرسے بنوانا نیکی ہے، درخت لگانا نیکی ہے۔ نیکیوں کی بہت قسمیں ہیں، لیکن کائنات میں سب سے بڑی نیکی قولوا لا الہ الا اللہ کا آواز ہے۔ پیغام توحید، لا الہ الا اللہ کی آواز، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور تمہارا کیا حال ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو۔ زنا برائی ہے، چوری برائی ہے، ڈاکہ ڈالنا برائی ہے، غیبت کرنا برائی ہے، چغلی کرنا برائی ہے۔ برائیوں کی لاتعداد لسٹ بنائی جا سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی برائی، غور سے میرے اس جملے کو سنیے گا، اس زمین کے چھاتی پر سب سے بڑی برائی ایک اللہ کا شریک بنانا ہے۔ جو یہ کہے کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، یہ اللہ کی ذات کا شریک بنا رہا ہے، یہ سب سے بڑی برائی کر رہا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، اس کے نور سے کوئی الگ نہیں ہوا۔ جو یہ کہے کہ اللہ پکار سنتا ہے، اس کو پکارنا عبادت ہے، اور نبیوں کو، ولیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو پکارنا یہ بھی درست ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والے ہیں، غریب نواز و بندہ پرور ہے، داتا اور مصیبتیں ٹالنے والے ہیں، کشتی پار لگانے والے ہیں، شفا دینے والے ہیں، زندگی دینے والے ہیں، موت ان کے ہاتھ میں ہے، تو تم نے ان کو اللہ کا شریک بنایا۔ یہ زنا سے زیادہ گندی برائی ہے۔ تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو،
برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی اللہ کی ذات کو ویسے مانتے ہو جیسے وہ منوانا چاہتا ہے، اللہ کی عبادت ویسے کرتے ہو جیسے وہ کروانا چاہتا ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں بناتے، اس کی صفات بھی کسی اور کو نہیں دیتے۔ تم بہترین امت ہو، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ قبر پرستوں سے، گھوڑا پرستوں سے، امام پرستوں سے، پیر پرستوں سے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اے اہل توحید، یہ تم سے خطاب ہے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو رب کی توحید کی طرف بلاتے ہو، تم توحید کی دعوت دیتے ہو، تم شرک سے روکتے ہو، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اللہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ مولا کا فرمان سنیے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، نیک کام کرے اور کہے یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلائے۔ نماز پڑھو، اچھی دعوت ہے، روزہ رکھو، بہت اچھی دعوت ہے، صدقہ دو، بہت اچھی دعوت ہے، زکوٰۃ دو، بہت اچھی دعوت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہت اچھی دعوت ہے، صلہ رحمی کرو، بہت اچھی دعوت ہے۔ سب سے پہلی دعوت یہ ہے رب کی وحدانیت کو مانو، پہچانو، اس کا کوئی شریک نہ بناؤ، یہ سب سے پہلی دعوت ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو ساری عبادتیں بیکار ہے، ساری ریاضتیں بیکار ہیں، ساری نیکیاں ہباء منثورا، مٹی بنا کر اڑا دی جانے والی ہیں اگر توحید نہیں ہے۔ اور اگر توحید ہے، گناہوں کے انبار بھی ہوئے، اللہ جس کے لیے چاہے گا اپنی رحمت سے سارے معاف کر دے گا، سارے معاف کر دے گا اور اپنی جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے سب سے بڑی نیکی اللہ کی طرف بلانا ہے، اپنے آپ کو رب کا فرما بردار بنا دینا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے سے مراد کیا ہے؟ اسلام کی طرف بلانا۔ مالک کا فرمان سنیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ رب کے راستے کی طرف بلانے سے مراد اسلام کی طرف بلاؤ۔ اچھا، اسلام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا نام۔ فلاں اور فلاں کی رائے اسلام نہیں ہے، فلاں اور فلاں کی بات اسلام نہیں ہے۔ سمجھا دوں اسلام کو مختصر انداز میں۔ خالص دودھ کسے کہتے ہیں؟ جو بھینس کے تھنوں سے نکلتا ہے، یہ خالص دودھ ہے۔ اس میں کوئی گھڑے کا پانی ملا دے، ملاوٹ کر رہا ہے، نلکے کا ملائے تب بھی ملاوٹی ہے، نہر کا، دریا کا، چشمے کا، بارش کا، کوئی بھی پانی ملائے۔ ایک شخص کہتا ہے یہ سارے دھوکے باز ہیں، فراڈی ہیں، یہ نلکے، نہر، راجباہے، نالے کا پانی ملاتے ہیں، میں بڑا نیک اور شریف آدمی ہوں، میں زمزم ملا کر بیچتا ہوں۔ عقل والا کیا جواب دے گا؟ تو بڑا فراڈی ہے، تیرا دھوکہ ان سب سے زیادہ ہے، کیونکہ تو زمزم کے نام پر فراڈ کر رہا ہے۔ پیارے بھائی، خالص دودھ وہی ہے جو بھینس کے تھنوں سے نکلے، خالص اسلام وہی ہے جو کتاب و سنت میں بیان ہو گیا، جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا۔ اب اس میں کسی پیر صاحب کو، کسی شیخ کو، کسی امام کو، کسی حضرت کو یہ اتھارٹی دے دو یہ جو کہیں گے وہی درست ہوگا، تو آپ اسلام میں ملاوٹ کر رہے ہیں۔ خالص اسلام کتاب و سنت کا نام ہے، اس کی طرف بلائیے لوگوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی رائے کو کسی کے اوپر مسلط نہ کیجئے، کیونکہ مصطفیٰ معصوم عن الخطا ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور معصوم عن الخطا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور کوئی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں وحی الہی سے بولتا ہوں، یہ دعویٰ صرف مصطفیٰ کے لیے لائق ہے۔ بلائیے اسلام کی طرف حکمت کے ساتھ۔ حکمت کا معنی پھر دوہرا دوں، اچھے انداز سے، مضبوط اور بہترین دلائل سے۔ بات بدلنا حکمت نہیں ہے کہ آج
توحید کی دعوت نہیں دینی. کیوں؟ الیکشن کا سیزن ہے، ووٹ ٹوٹ جائیں گے. توحید کی دعوت نہیں دینی. کیوں؟ چندے کا سیزن ہے، چندہ مارا جائے گا، قربانی کی کھالیں نہیں ملیں گی. توحید کی دعوت نہیں دینی. ہم تو کسی اور نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں، توحید کے نام پہ نہیں. یہ حکمت نہیں ہے، یہ بغاوت ہے مصطفیٰ کے منہج سے. مثال دے کے حکمت سمجھا دوں. ایک بادشاہ صاحب کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. ایک مولوی صاحب کو صبح صبح بلایا، مولوی صاحب بڑا پریشان ہوں، خواب دیکھا ہے، تعبیر بتاؤ. مولوی صاحب نے سیدھا لٹھ مارا تعبیر بتاتے ہوئے کہ بادشاہ سلامت، دانتوں کا ٹوٹ جانا، خواب کے اندر اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے. بادشاہ کو غصہ آیا، جلاد کو بلایا، مولوی دی تون لواتی. اے میرا ٹبر مارنڈے ہے، پہلے اس چوڑ نو مارو، اس ظالم کو مارو، اس نے تو میرا پورا خاندان مار دیا. لیکن ٹینشن تو تھی خواب کی. دوسرے مولوی صاحب کو بلایا، خواب دیکھا ہے، تعبیر بتاؤ. کہا جی اس کی تعبیر مجھے تو یوں سمجھ آتی ہے، اللہ آپ کو اتنی لمبی عمر دے گا. مولوی صاحب کو پتہ لگ گیا تھا، پہلا والا مولوی چل کے آیا اور موڈے پہ چڑھ کے گیا، 4 کندھوں کا محتاج ہو کر گردن کٹوا کے گیا. سمجھ آ گیا تھا. اب اس نے حکمت سے جواب دیا، یہ حکمت ہے. بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر مجھے یہ سمجھ آتی ہے، اللہ آپ کو اتنی لمبی عمر دے گا کہ اتنی لمبی عمر اللہ نے آپ کے پورے خاندان میں کسی کو نہیں دی ہوگی. بادشاہ سلامت خوشی خوشی اشرفیوں سے، سونے چاندی سے لاد کے مولوی کو بھیجتے ہیں. یہ حکمت ہے. یہ حکمت نہیں ہے کہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک. یہ حکمت نہیں ہے کہ آپ اہل بدعت کے سامنے، ان کے علماء کے سامنے بیٹھ کر کہو کہ میں جاہل ہوں، آپ بہت بڑے مفتی اور عالم ہیں. یہ حکمت نہیں ہے. یہ حکمت نہیں ہے کہ تم اپنے مذہب پر باقی رہو، میں اپنے مذہب پر باقی رہوں اور آؤ اتحاد کریں. ارے بھائی، ان کا مذہب قرآن کو جھوٹی کتاب، تبدیل شدہ کتاب کہتا ہے. ان کا مذہب 4 کے علاوہ سارے صحابہ کی تکفیر کرتا ہے. ان کا مذہب علی کو اللہ کا شریک بناتا ہے. اور آپ کہتے ہیں اپنے مذہب پہ باقی رہو اور میں اپنے مذہب پہ باقی رہوں. آؤ حکومت الہیہ کا قیام کریں. یہ چو چو کا مربع تو ہو سکتا ہے، رب کی بھیجی ہوئی صراط مستقیم کی تعلیم نہیں ہے. دعوت دیجئے، توحید کی دعوت، صحیح عقیدے کی دعوت، خالص اللہ کی عبادت کی طرف دعوت. پھر اس کے بعد فرائض کی طرف دعوت دیجئے. کیونکہ عقیدہ توحید سلیم ہوگا، عقیدہ توحید درست ہوگا تو کوئی اور فریضہ قبول ہوگا. اگر عقیدہ توحید درست نہیں تو نہ مشرک کی نماز قبول، نہ اس کی زکوٰۃ قبول. یہ فرائض کی دعوت دعوت توحید کے بعد ہے. باطل منہج پر ہیں وہ لوگ جو کہتے کہ نہیں، آپ مسائل چھوڑ دیں، فضائل سنائے جائیں، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پہ لگا رہے. یہ گمراہی کے دعات ہیں. انہیں بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت توحید کا پیغام دیا. سیدنا معاذ کو یہی درس دیا، سب سے پہلے جس چیز کی طرف تم بلاؤ گے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اس کا اقرار کر لیں تو پھر اس کے بعد باقی باتیں ہیں. تو فرائض کی دعوت دعوت توحید کے بعد ہے. اسی طرح پھر زندگی کے اندر معاملات ہیں، اس کی طرف دعوت دیجئے. دعوت توحید کو اگر سمجھنا چاہو تو قرآن حکیم کھولیے، پڑھیے. آپ کو پورے قرآن میں کسی عابد کی عبادت کے طویل قصے نہیں ملیں گے، مگر انبیاء کی دعوت کے قصے ملیں گے، رسولوں کی دعوت کے قصے ملیں گے، انہیں دی جانے والی تکالیف ملیں گی، اس کا تفصیل سے ذکر ملے گا. تو اس لیے پیارے بھائی، منہج مصطفیٰ کو اوڑھنا بچھونا بناؤ کہ لوگوں کو دعوت توحید دو. اور یاد رکھو اس جملے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے کہا تھا، رضی اللہ عنہ وارضا، ایک شخص اگر تیرے ہاتھ پہ ہدایت پا گیا، سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے. یہ درس قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، قیامت تک کے دعات کے لیے ہے. اگر ایک بندے نے آپ کا پیغام سن کر قبروں کی پوجا چھوڑ دی، قبروں کا طواف چھوڑ دیا، قبروں میں سجدے کرنے چھوڑ دیے، پیروں کے نام پہ نظر و نیاز دینی چھوڑ دی، غیر اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیا، ایک بندے نے
یہ ایک بندہ نہیں ہے، یہ ایک زندگی ہے جو آپ کے پلڑے میں آ گئی۔ ہدایت پانے کے بعد یہ ہدایت یافتہ، یہ توحید کو سمجھ لینے والا، یہ شرک سے برات کر دینے والا جتنی نیکیاں کرے گا وہ ساری نیکیاں اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور اس کو راہ توحید دکھانے والے داعی کو بھی ملے گا۔ اس سے قیمتی کیا سودا ہے؟ ہمارے استاد پروفیسر حامد عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہمارے مشائخ کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ وہ اپنے درسوں میں اکثر اپنے طلباء کو یہ سمجھایا کرتے تھے کہ حساب لگایا کرو تم نے کتنی کمائی کر لی، اور یہاں کمائی سے مراد مال و زر نہیں ہے، یہاں کمائی سے مراد یہ ہے کہ اپنی انگلیوں پہ گنا کرو کتنے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ گواہی دیں گے، اے اللہ تیرے اس بندے نے ہمیں تیرا تعارف کروایا تھا، ہم اس بندے کی بات سن کر تجھ پر ایمان لے کر آئے، تیرے ساتھ ہم نے غیروں کو جو شریک بنانے کا بد عقیدہ اپنایا ہوا تھا، تیرے فلاں بندے کی دعوت سن کر ہم نے اس عقیدے سے توبہ کی، ہم توحید کے راہی بنے۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں قیامت کے دن یہ گواہی دیں، اور ان کی ساری نیکی قیامت کے دن آپ کے میزان میں بھی ہوں گی۔ یہ ہے اصل کمائی۔ اور آج کا دور، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس دور میں دعات کی ذمہ داری بہت بڑھ چکی ہے کہ آج کے دور میں گمراہی، الحاد، باطل ادیان کے دعات خوب محنت کر رہے ہیں، لوگوں کی غربت اور لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کفر و شرک کو پھیلا رہے ہیں۔ گمراہ فرقے الگ ہیں جو اسلام کے نام پر شرک اور بدعات کا درس دے رہے ہیں۔ امت دو طرف سے دشمنوں کے درمیان پسی ہوئی ہے، ایک طرف یہود و نصارہ کی سازش ہے، وہ امت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ دنیا کے وہ ممالک جہاں مسلمان ہیں لیکن بڑے غریب ہیں، افریقیا کے دوسرے دور دراز علاقے، وہاں پر نصارہ پہنچتے ہیں اور اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں اور لوگوں میں اپنے بد مذہب کو پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کی غربت سے اور ان کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر ان کو کفار بنا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ دعات ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئے، تحریکیں اور تنظیموں کے حصے دار ہیں لیکن شرک پھیلاتے ہیں، توحید کی جگہ پہ شرک کا رواج عام کر رہے ہیں، سنت کی جگہ پہ بدعات کو پھیلا رہے ہیں، اور یہ اندر کے دشمن ہیں۔ اور عوام الناس دو طرح کے دشمنوں میں پسی ہوئی ہے۔ تو کیا اہل توحید دعات کی ذمہ داری بڑھ نہیں گئی؟ ایسے وقت میں توحید اور سنت کا جھنڈا کون لہرائے گا؟ وہی جن کو اللہ نے منہج سلف عطا کیا، فہم صحابہ پر دین کو سمجھنے والے لوگ، وہ سوائے اہل الحدیث کے اور کون ہیں؟ اور ہم اس ذمہ داری سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ کہیں مفادات، کہیں سیاست، کہیں کچھ اور کہیں کچھ، ہمیں ہر چیز کا شوق ذوق ہے اور اس میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں، اور اگر میدان خالی ہے تو دعوت توحید کا میدان خالی ہے، شرک کے رد کا میدان خالی ہے، الا من رحم ربی۔ انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگوں کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بغیر کسی ڈر اور خوف اور لالچ کے آواز لگاتے ہیں، اگر سجدے ہوں گے تو صرف اللہ کو، رکوع ہوگا تو صرف اللہ کو، نظر اور نیاز اور ذبح و قربانی ہوگی تو صرف اللہ کے لیے، پکارے بلند کریں گے تو صرف یا اللہ مدد کی، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا جیلانی مدد، یا بدوی مدد۔ یہ آوازیں نہیں لگائے جا سکتے کیونکہ یہ شرک کی آوازیں ہیں۔ کھل کر رب کی توحید کا پیغام دینے والے دعات کے اندر بھی اگر آپ گننا چاہیں، انگلیوں پر آپ گن سکتے ہیں، وہی آپ کے لیے کیلکولیٹر ہے، کسی لمبے چوڑے حساب کی ضرورت نہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اپنے آپ کو علم کے زیور سے
آراستہ کیجئے اور پھر میدان توحید کے داعی بن جائیے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیکی کرنے میں جلدی کرو، فتنے اندھیری رات کی طرح۔ کتنے فتنے، اور ان فتنوں کی شدت کیسی؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اتنے شدید فتنے ہوں گے، صبح انسان مومن ہے، شام ہو گئی تو کافر ہے، شام کو مومن ہے تو صبح کو کافر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ بادروا، جلدی کیجئے، نیکی کے کاموں میں جلدی کیجئے، اور اللہ کی قسم نیکی کے کاموں میں سب سے بڑا نیک کام قولوا لا الہ الا اللہ کا واضح ہے۔ ہر نبی نے یہ واضح لگایا، اور اس فتنوں کے دور میں لوگ اپنے دین کو بیچ دیں گے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا جملہ سنیے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، جب یہ فتنے آئیں گے تو انسان دنیا کے چند ٹکڑوں کی وجہ سے اپنا دین بیچ دے گا، اور مومن ہر طرح کا نقصان برداشت کر سکتا ہے لیکن دین کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ آج دیکھ لیجئے، نظریں دوڑا لیجئے، بڑی بڑی مسجدوں پہ بیٹھنے والے وہ اس دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی مفادات، اس کو خرید چکے ہیں اور دین بیچ چکے ہیں، الا من رحم ربی۔ انہیں اسلام کو کفر کہنا پڑے یا کفر کو اسلام، وہ کہنے کے لیے تیار ہیں، اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہیں کہ ہم باقی رہیں میدان میں۔ کل تک اس کو ہم کفر کہہ رہے تھے، آج ہم اس کو اسلام کہہ دیں گے، آپ کے حکم پر کوئی حرج نہیں۔ کل تک جو اسلام تھا آج اسے کفر کہلوانا کوئی حرج نہیں، لیکن ہماری زبانیں چھوڑ دو، ہمیں میدان کھلا دے دو بھاگنے دوڑنے کے لیے، شور مچانے کے لیے، جو کہلوانا ہے کہہ لو، حکم کے بندے ہیں، آپ کا حکم مانیں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو بیچیں گے دنیا کے چند ٹکڑوں کی وجہ سے۔ تو ایک داعی کے لیے فتنوں کے اس دور میں کرنے والے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی طرف لوٹئے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگائیے۔ صحیح الجامع 3974 نمبر روایت سنیے، عبادت فی الحرج والفتنہ کہجرۃ الی، اختلاف اور فتنے کے دور میں عبادت کرنے والا اجر میں ایسے ہے گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے والا ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے تو اللہ سے تعلق جوڑیے، اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے اپنا رشتہ درست کیجئے، اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ سے تعلق جوڑیے کہ معنی کیا ہے، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، اس پر اپنے نفس کی تربیت کیجئے اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیے۔ خیر ما اختارہ اللہ، بھلائی اسی میں ہے جو اللہ نے میرے لیے پسند فرما لی۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اسباب اختیار نہ کریں، اس شریعت میں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اعقلھا ثم توکل علی اللہ، گھٹنا باندھیے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے، لیکن اللہ کے حوالے کر کے اپنے معاملات کو راضی ہو جائیے، مطمئن ہو جائیے۔ میرا رب کبھی اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، رب کبھی احسان کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جیسے آپ مریض کو مرنے کے لیے بستر پہ تڑپتا ہوا نہیں چھوڑ دیتے، اسباب اختیار کرتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، اس کو دوائی لا کے دیتے ہیں، شفا اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اسباب جاری رکھتے ہیں۔ اسی طرح شرک کے مریض کو ہم نے اس شرک کی دلدل میں ڈوبتے ہوئے چھوڑنا نہیں، سبب اختیار کرنا ہے، اپنی آوازیں بلند کرنی ہے، نعرہ لگانا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، آواز لگاتے رہنا ہے،
مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، بگڑی بنانے والا صرف اللہ، اولاد دینے والا صرف اللہ، رزق دینے والا صرف اللہ، شفا دینے والا صرف اللہ، عزت دینے والا صرف اللہ، موت دینے والا صرف اللہ، حیات کا مالک صرف اللہ، باقی سب انتم الفقراء، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے در کی منگتی سوالی ہے، ان کے اندر کوئی غوث اعظم نہیں، ان میں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، ان میں کوئی غریب نواز بندہ پرور مشکل کشا حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی تقدیروں کو ٹال دینے والا بدل دینے والا نہیں، یہ سب محتاج، یہ سب فقیر، یہ سب سوالی، مختار کل صرف ایک اللہ، یہ واضح لگاتے رہو، شرک کے مریض کو توحید کی گولیاں دیتے رہو، بھلے لوگ آپ کو کہتے رہے بڑی کڑوی زبان ہے آپ کی، بڑی سخت باتیں ہیں آپ کی، ارے بھائی یہ تام ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام جس کو لوگ صادق اور امین کے نام سے پہچانتے تھے، ان کے خلاف بھی ابو طالب کے پاس جا کر یہ جملے کہے تھے، تیرا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ پیارے حبیب کی مبارک میٹھی طیب طاہر پاکیزہ زبان سے کبھی گالی نہیں نکلی، آپ نے کسی کے جھوٹے الہ کو گالی نہیں دی، لیکن یہ کہہ دینا کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، باقی سب پر مشکل آ سکتی ہے، اگر کسی پہ مشکل نہیں آتی، آئی گی مشکلوں کو ٹالتا ہے وہ اللہ ہے، باقی سب مصیبتوں میں پھنس سکتے ہیں، جو مصیبتوں میں پھنس جائے وہ نجات دہندہ نہیں بن سکتا، وہ مشکل کشا نہیں بن سکتا، وہ صرف ایک اللہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کسی سے پوچھنے اور اجازت لینے کی ضرورت نہیں، مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، یفعل ما یرید یفعل ما یشاء وہو علی کل شیء قدیر، یہ صرف ایک اللہ ہے۔ فتنوں کے دور میں ایک بہت اہم کام، اپنا تعلق علماء سے جوڑ کے رکھیے۔ علماء کون سے علماء؟ راسخین فی العلم، ربانی علماء، فہم صحابہ کو سمجھنے والے اور منہج سلف کو سمجھنے والے علماء، کیونکہ جب فتنہ آتا ہے تو صرف علماء اس فتنے کو پہچانتے ہیں، اور جب فتنہ وار کر کے جاتا ہے تو ساری دنیا پہچان لی ہوتی ہے کہ یہ فتنہ تھا، لیکن آتے ہوئے پہچاننے والے وہ میرے نبی کے وارث، اس شریعت کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ علماء سے اپنا تعلق جوڑیے اور ان علماء کے ساتھ رابطے میں رہیے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، مشائخ کی طرف رجوع کیجئے اور ان سے اس کو پوچھئے، اپنی ہوا، اپنی نفس، اپنی خواہشات کے اوپر خود فیصلے نہ کیجئے۔ فتنوں کے ان دور میں آپ کے دل کو تسلی ہوگی اگر آپ انبیاء کی سیرت کو پڑھتے رہیں، انبیاء کی سیرت کو پڑھیں، اور یاد رکھیں مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، خاص طور پہ اہل ایمان پر، یہ اللہ کی طرف سے سنت ہے۔ انبیاء پر، رسل پر، اللہ کے نبیوں کے راستوں پہ چلنے والے ایمان والوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان کے اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے، ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ آزمائشیں آئیں گی، جب جب آپ دعوت توحید دو گے آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں، غم، تکلیفیں آئیں گی، قوم اور برادری آپ کا بائیکاٹ کرے گی، رشتے ٹوٹیں گے، گھروں اور قبیلوں اور علاقوں سے نکالا جائے گا، مختلف قسم کی مصیبتیں آئیں گی، لیکن مصیبتوں کے آنے پر صبر کیجئے، یہی انبیاء کی سنت ہے۔ اور فتنے ہر دور میں مختلف شکلوں میں آئیں گے۔ سب سے پہلا فتنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت سے شروع ہوا، آپ کی مظلومانہ شہادت، اور پھر قیامت تک کے لیے فتنوں کے دروازے کھل گئے۔ فتنے کسی بھی شکل میں آئیں، مقصد ان کا ایک ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر دے۔
ان فتنوں سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ علم حاصل کیجئے، علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے، علم میں پختہ ہو جائیں اور یقین کیجئے کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ مستقبل اسی دین کا ہے۔ جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے یا رات کے اندھیرے پہنچتے ہیں، اسلام وہاں تک پہنچے گا، غالب ہوگا، اور ایک وقت آئے گا اس دھرتی پہ سوائے اسلام کے اور سوائے اہل ایمان کے کوئی باقی نہیں ہوگا۔ اب پھر اللہ ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا، تو جس دل میں ایمان کی شمع جل رہی ہوگی، ایک رائی رتی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، ان کی روحوں کو قبض کر لیا جائے گا۔ پھر زمین پہ سوائے شریر لوگوں کے اور کوئی باقی نہیں رہے گا۔ مالک کا فرمان سنیے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ وہ منصور ہوں گے، ان کی مدد کی جائے گی۔ اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں ایک دوسرے کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کیجئے، ایک دوسرے کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں، ثابت قدمی میں مدد کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، اہل ایمان کا دفاع کرتے رہیں، بھلے یہ دفاع زبان سے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کسی ایسی مجلس میں ہیں جہاں آپ کے مومن بھائی کے بارے میں غلط بات کی جا رہی ہے، اس کی عزت کا دفاع کیجئے، ثابت قدم رہیے، اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتے رہیے، اور سب سے بڑھ کر ثابت قدمی کی نعمت پر شکر ادا کیجئے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں دین کے اوپر استقامت پہ چل رہے ہیں، راہ استقامت کے راہی ہے، اور اچانک دیکھتے ہیں کہ وہ پھسل جاتا ہے، گمراہی میں ڈوب جاتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے، لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور عطا کرے گا۔ یہ استقامت نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اس نعمت کا شکر ادا نہ کرے تو ہو سکتا ہے اللہ اس نعمت سے محروم کر دے۔ تو جو محروم ہوا، بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، دیندار تھا پھر بے دین ہو گیا، اس کے پیچھے ایک کہانی تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ دین پر تھا، جب وہ مستقیم تھا، وہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تھا۔ جب لوگوں کو گمراہی پر دیکھو تو ہنسو نہیں، کہہ کے نہ لگاؤ، ان کے اوپر طنز نہ کرو، بلکہ خود اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ قبر پہ سجدہ ریز ہے اور میں صرف تجھے سجدہ کرتا ہوں، یہ مردے سے مانگ رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توحید کا فہم دیا، میں صرف تجھ سے مانگتا ہوں، یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توحید پہ قائم و دائم رکھا، میں صرف تیرے لیے ذبح کرتا ہوں۔ جب کسی کو گمراہی پہ اور گناہوں میں ڈوبا ہوا دیکھو تو اس پہ ہنسیے نہ، اس پہ طنز نہ کیجئے، ہو سکتا ہے کہیں اللہ آپ کو اسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے، بلکہ شکر ادا کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو سامنے رکھیے۔ جب وحی کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی حالت میں ان کے پاس آئے اور کہا مجھے چادر اڑا دو، اور وحی کا ماجرا سنایا، تو سیدہ کائنات نے کیا کہا تھا؟ کَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ صلہ رحمی کرنے والے۔ سیدہ کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، ہمت بڑھائی، آپ کے دل کو ڈھارس دی، تو استقامت کی راہ پر چلتے ہوئے ایک دوسرے بھائی کو نصیحت کیجئے، مدد کیجئے، استقامت میں رہتے ہوئے ان کی تائید کیجئے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے کہ اللہ کی رحمت سے آپ اس راہ کے راہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنت، ان کے قید کے اس منظر کو سامنے رکھیں جب ایک ڈاکو نے کہتا ہے، جس کو مار پڑتی ہے، سزائیں ملتی ہے، لیکن وہ اپنا ڈاکہ ڈالنے سے باز نہیں آتا، اور وہ ڈاکو امام احمد بن حنبل سے کیا کہتا ہے؟ یا احمد اصبر
فإنك على الحق، میں تو اپنی نفسانی خواہش کی بنیاد پر اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ قائم ہوں اور مار کھا رہا ہوں کہ میں کسی کی بات نہیں ماننا چاہتا، میں جو کرنا چاہتا ہوں کروں گا، جو تم نے کرنا ہے کر لو، لیکن فإنك على الحق، آپ تو اللہ کے لیے مار کھا رہے ہو، آپ تو اسلام کے لیے مار کھا رہے ہو، ڈٹے رہیے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل اپنی مجلس میں اس کا ذکر کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے۔ آپ سے پوچھا گیا یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ جیل کے اندر ایک ڈاکو تھا جو مجھے راہ استقامت پر رہنے کی تلقین کیا کرتا تھا، جس سے میرے دل کو تقویت ملتی تھی۔ تو اے اہل ایمان، دو ہاتھ اپنے بھائیوں کو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیجئے، ان کی ہمت بڑھاتے رہیے، انہیں ڈرائیے نہیں، انہیں خوف زدہ نہ کیجئے، ان کی ہمتیں نہ توڑیے، ان کے دلوں میں خوف نہ بٹھائیے۔ بعض لوگوں کا یہ کام ہے ڈرانا، دھمکانا، یہ ہو گیا، یہ ہو جائے گا، آپ کے بچوں کو مار دیں گے، آپ پر فلاں کر دیں گے، فلاں مصیبت میں ڈال دیں گے۔ دعوت توحید سے ڈرانا اور اس سے روکنے والے کام کرنا یہ منافقوں کا کام ہے، اہل ایمان کا کام نہیں۔ اہل ایمان تو کہتے ہیں صبر کرو، فإنک علی الحق، اللہ کے لیے صبر کرو، آپ اس راستے پہ چل رہے ہو جو انبیاء کا راستہ ہے۔ شرعی علم حاصل کیجئے اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ فتنوں سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے، کتاب و سنت کے فہم سے جڑ جائیے، کتاب و سنت کو ویسے سمجھیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا، سلف صالحین نے سمجھا۔ اس کو اپنا زیور بنائیے، اس راستے پہ پختہ ہو جائیے۔ گمراہوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیجئے کہ صحابہ بھی تو انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، انہوں نے بھی سمجھا، ہم بھی اپنی مرضی سے سمجھیں گے۔ نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے میرے نبی پہ اترتے ہوئے وحی کے منظروں کو دیکھا تھا، مصطفیٰ کی مبارک زبان سے وہ وحی کے الفاظ سنے تھے، پیارے حبیب کی پریکٹیکل لائف کو دیکھ کر اپنی زندگی ویسی بنائی تھی۔ وہ عام انسان نہیں تھے، وہ میرے رب کی طرف سے چنے ہوئے لوگ تھے اپنے پیارے حبیب کی مدد کے لیے۔ اللہ نے انسانوں کو دیکھا، سب سے پیارا دل مصطفیٰ کا پایا، اپنی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چن لیا، اور پھر اس کے بعد سب سے پیارے دل اصحاب مصطفیٰ کے پائے اور ان کو پیارے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ اسی طرح فتنوں کے دور میں صبر کو اپنے دامن کے ساتھ چپکا کے رکھے، صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ یہ وہ عظیم اسلحہ ہے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یہ وہ عظیم قلعہ ہے جس کی دیواروں کو کوئی ڈھا نہیں سکتا۔ اور صبر میں سب سے عظیم بات لوگوں کی ہدایت پر صبر کرنا، دعوت توحید دینے کے بعد ان کی طرف سے آنے والی مصیبتوں میں صبر کرنا، یہ صبر میں بڑی عظمت والی بات ہے۔ اپنے بھائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، مجھے بارہا لوگوں کے فون آتے ہیں جو ماں بہن کی گندی گالیاں بھی دیتے ہیں۔ ایک ایسا ہی شخص جو اکثر فون کر کے گالیاں دیا کرتا تھا، اور میں ہمیشہ اسے ایک ہی جملہ کہتا تھا، بھائی اللہ تیرے سینے کو کھول دے، اللہ تیری زبان کو پاک کر دے، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے۔ کبھی الحمدللہ اس کو گالی کے جواب میں گالی نہیں دی، وہ گالیاں دیتا رہتا، میں دعا دیتا رہتا۔ ایک دن اسی کا فون آیا اور وہ زاروں کے طور رو رہا تھا، اور اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، شیخ مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا میں تو آپ کو جانتا نہیں، آپ نے میرے حق میں کیا تقصیر کی ہے جس کی معافی مانگتے ہو؟ کہا آپ نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، میں اکثر فون کر کے آپ کو گالیوں سے نوازتا تھا اور آپ مجھے دعاؤں سے نوازتے تھے۔ ایک دن میرے اللہ نے میرے دل میں ڈالا، جس بندے کو ہمیشہ گالی دیتے ہو اور اس نے گالی کے جواب میں کبھی گالی نہیں دی، اس کو سنو تو صحیح۔ میں آپ کی ویب سائٹ sayyidtawseef.com پہ گیا، آپ کے دروس کو سننا شروع کیا، اللہ نے میرے سینے کو منور کر دیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب میں توحید کو پہچان کر اہل توحید کے قافلے میں شامل ہو چکا، الحمدللہ۔ جب بھی آپ توحید کا پیغام دیں گے، گالیاں پڑیں گی، تو صبر کا اسلحہ بہت عظیم اسلحہ ہے، اس کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیجئے۔ جلد بازی یہ بگاڑ سکتی ہے، اصلاح نہیں کر سکتی۔ آپ کہیں کہ میں نے اتنے عرصے دعوت دے لی، اب یہ نہیں مانتے، اب میں کچھ جلد بازی کرتے ہوئے کوئی اور راستہ اختیار کروں،
کوئی شارٹ کٹ تلاش کروں. اگر آپ دعوت کے میدان میں شارٹ کٹ تلاش کرنے لگ گئے تو آپ نبوی منہج سے دور ہو گئے. وہ نبوی منہج کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ پر بھیجا اس کو آگے پہنچا دیجئے. تو پیارے بھائی، توحید کے داعی کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ آگے پہنچا دو. پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، منوانا ذمہ داری نہیں ہے. لوگ اکٹھے کرنا ذمہ داری نہیں ہے. جب میں غفیر آپ کے آوازے پر لبیک کہے، یہ آپ کی میری ذمہ داری نہیں ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہماری ذمہ داری ہے کہ بات کو اچھے انداز سے، پیارے انداز سے بات پہنچا دو، کھول کر بیان کر دو. دلوں کو پھیرنا، دلوں کو تبدیل کرنا وہ خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بات پہنچائی، سگے چچا ابو لہب نے نعوذ باللہ گستاخی کی اور بلال نے قبول کر لی، ابو بکر صدیق نے قبول کر لی، سیدنا علی نے قبول کر لی، سیدہ کائنات خدیجہ نے قبول کر لی. آپ نے بات پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن جس نے قبول کی وہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہو گیا، اور جس نے دھتکار دیا اور گستاخی کی اس کے لیے آسمان سے وعدہ آیا تبت یدا ابی لہب وتب. بات پہنچائیے، دل پھیرنا آپ کے اختیار میں نہیں. انک لا تہدی من احببت، نتیجے تلاش کرنے کے لیے اگر شارٹ کٹ مارو گے کہ ہم کوئی ایک جماعت بنا لیں اور ساری مذہبی لوگوں کو اس میں اکٹھا کر لیں اور پھر ہم الیکشن میں کھڑے ہو جائیں اور الیکشن جیت کے اسمبلیوں میں پہنچ جائیں اور اسلام لے آئے، یہ شارٹ کٹ آپ کو منہج مصطفیٰ سے دور لے جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث بارہا آپ نے علماء سے سنی، قیامت کے دن جب انبیاء اٹھائے جائیں گے، کسی نبی کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی، کسی کے ساتھ 2 افراد ہوں گے، کسی کے ساتھ 1 ہوگا، اور بعض ایسے بھی اٹھائے جائیں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. اے اہل ایمان کی جماعت، اے توحید کے دعات، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں اہل شرک کی باہوں میں باہیں ڈال رہے ہیں، اہل بدعت کو اپنے امام اور شیخ اور مرشد اور حضرت قرار دے کر کسی سیاسی مذہبی اتحاد کے لیے دوڑے لگا رہے ہیں، جس نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں اٹھا، کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا عوام الناس میں سے کوئی شخص بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ نبی ناکام ہو کر اٹھائے گئے؟ انہوں نے ناکامی کی حالت میں دنیا چھوڑی. آج کی زبان میں یہ کہہ لیجئے، جس نبی کو 1 ووٹ نہیں ملا، 1 سپورٹر نہیں ملا، 1 حمایتی نہیں ملا، اور وہ ساری زندگی قولوا لا الہ الا اللہ انا عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ آوازیں لگاتے 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 دنیا سے چلے گئے. 1 بندے نے ووٹ نہیں دیا، 1 سپورٹر ساتھ نہیں چلا، 1 بندہ جلسے میں نہیں آیا، 1 حمایتی پیدا نہیں کر سکے. کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی کلمہ پڑھنے والا کہہ سکتا ہے کہ وہ نبی ناکام گئے؟ اور اگر کوئی کہے گا تو ایمان سے محروم ہو جائے گا. کوئی نبی ناکام نہیں گیا، ہر نبی کامیاب گئے، اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کر کے گئے. تو پھر کامیابی اور ناکامی کا معیار عوام نہیں ہے، ووٹ نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، الیکشن اور سیاست نہیں ہے، جمع غفیر نہیں ہے. کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ ہے کہ آپ منہج مصطفیٰ پر ہیں یا نہیں. جو راستہ اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا، جو راستہ اللہ کے حبیب ہمیں دے کر گئے، ہم اس راستے پر ہیں؟ اگر ہم اس راستے پر ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، سنت کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کو عام کرنے میں اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، اور ہمارے ذمہ صرف ڈیوٹی ہے. یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ رزلٹ نکالنے کے لیے کرسی تک پہنچنے کی دوڑ لگاتے ہیں. سید مودودی صاحب ایک شیعہ عالم کو لیٹر لکھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ آپ شیعہ مسلمان، میں سنی مسلمان، آپ اپنے مذہب
باقی رہیں، میں اپنے مذہب پر باقی رہوں۔ آپ مجھ سے یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ میں علی کو 3 خلفاء سے پہلے مان لوں۔ میں آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ 3 خلفاء کو مان لیں۔ آپ اپنے مذہب پہ رہیے، میں اپنے مذہب پہ رہوں، اور اپنے اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے آئیے حکومت الہیہ کا قیام اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دجل نہیں ہے، فریب و دھوکہ نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے۔ بھائی جس کا مذہب یہ ہے کہ نعوذ باللہ یا علی مدد کہنا عبادت ہے، جس کے مذہب میں شرک کرنا عبادت ہو، غیر اللہ کو پکارنا عبادت ہو، جس کے مذہب میں قرآن حکیم تبدیل شدہ کتاب ہو، جس کے مذہب میں سوائے 4 کے باقی سارے مرتد ہو، میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ میں سے اس کو آپ کہیں کہ تو اپنے مذہب پر باقی رہے اور میں اپنے مذہب پہ باقی رہوں، اور آئیے حکومت الہیہ کا قیام کرے، یہ کیسی حکومت ہے؟ چو چو کا مربع ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ منہج مصطفیٰ نہیں ہے۔ یہاں تو اتحاد کی پہلی شرط یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ آؤ پہلے اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں، ایک اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ وہاں تو علی مشکل کشا، فاطمہ مشکل کشا، حسن و حسین مشکل کشا، وہاں تو 12 کی پوجا ہو رہی ہے، اور آپ ان کے ساتھ رزلٹ لینے کے لیے، شارٹ کٹ مارنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں دین کے نام پر۔ دنیا کے نام پہ آپ جو کرتے ہیں کریں، اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کے رزلٹ لینے کے لیے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو آپ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی اس کے مصداق بن چکے ہیں۔ نبوی منہج پہ رہیے، کوئی مان لے تب بھی ٹھیک، کوئی نہ مانے، آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی۔ اللہ ہم سے ہماری یہ نوکری چاکری قبول فرمائے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں اس توحید کے راستے پہ زندہ رکھے، اس توحید کا داعی بنا کر رکھے جب تک زندہ رہے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے سوالی ہے اللہ، اے اللہ تجھ سے دنیا اور دنیا کے ٹکڑے نہیں مانگتے، اس دنیا میں رہتے ہوئے تجھ سے منگتے اس بات کے ہے، سانس آخری جب اس جسم سے نکل رہا ہو تب بھی زبان سے لا الہ الا اللہ اس کا وعدہ لگا رہے ہو، توحید کی دعوت دیتے ہوئے زندہ رہے، اور دعوت توحید دیتے دیتے شہادت کی موت پا کے تیری جنتوں کے مہمان بن جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔